بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ مجاہد عالم دین اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات میں یہ چیز ملتی ہے کہ ان کی زندگی کا یہ شیوہ تھا علماء اور طلباء کے ساتھ بہت ہی عاجزانہ اور تواضع و انکساری سے پیش آتے تھے۔ جب بھی کسی محفل میں تشریف لاتے تو اس محفل کے آداب کے مطابق سب سے پہلے السلام علیکم کہتے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے سلام کریں، لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح جب کوئی طالب علم آتا آپ کے پاس کسی کام کے غرض سے، آپ کھڑے ہو جاتے احتراماً۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیا طالب علم نجف اشرف میں تشریف لایا تو طلاب جو ہوتے ہیں وہ وطن کے نہ ہونے کی وجہ سے جان پہچان کم ہوتی ہے، وہ مسافروں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ مسافر کو ساری چیزیں پتہ نہیں تھی، معلوم نہیں تھا، تو ان کے گھر میں ایک مشکل پیش آ گئی کہ ان کی بیگم اور بیوی، ان کے گھر والے بیمار ہو گئے اور بچے کی پیدائش کا مسئلہ تھا۔ اس ڈیلیوری کیس میں ان کو ڈاکٹر اور دائیا کی ضرورت تھی، تو اس وقت نئے آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دائیا کا گھر کہاں ہے، تو ان کو رہنما کی ضرورت تھی۔ رات کے آدھے پہر میں رات گئے، انہوں نے اپنے استاد محترم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دستک دی، تو اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی تشریف لائے۔ جب خود ہی دیکھا آیت اللہ اخوند خراسانی کو تو طالب علم شرمندگی کے ساتھ سلام کرنا بھی بھول گیا، تو اخوند خراسانی نے سلام کیا اور آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو طالب علم کہنے لگا کہ آپ اپنے خادم کو بھیج دیں۔ تو اسی دوران بڑے اچھے انداز میں اخوند خراسانی نے جواب دیا کہ یہ وقت خادم کے کام کا نہیں ہے، اس کے آرام کا وقت ہے، لہٰذا جو کام کہنا ہے مجھے کہو اور میں آپ کو وہ کام کر کے دیتا ہوں۔ تو بالآخر سارا اپنے گھر کا قصہ استاد محترم کو سنایا۔ استاد محترم اس وقت مطالعے سے اٹھ کے آ رہے تھے۔ طالب علم بیان کرتا ہے کہ ان کے بائیں کان کے اوپر قلم رکھا ہوا تھا، انہوں نے چادر اٹھائی اور ایک لالٹین لی تو رہنمائی کے لیے آ گئے۔ دائیا کے گھر پہنچے اور دائیا کو سارا قصہ سنایا کہ یہ نیا طالب علم آیا ہے نجف اشرف میں، ان کے گھر میں یہ مشکل ہے، آپ مہربانی کر کے آ جائیں۔ اس وقت یہ بھی مشکل ہوتی تھی کہ کسی نئے گھر میں کسی خاتون کا جانا بغیر معتبر آدمی کے یہ نہیں ہوتا تھا، تو اخوند خراسانی نے لطف فرمایا، مہربانی کی، خود اسی وجہ سے تشریف لائے تاکہ اس خاتون کو اطمینان ہو جائے کہ بلانے والا کوئی غیر معتبر شخص نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب واپس پہنچے اور اس طالب علم کے گھر الوداع کرتے ہوئے اس سے پوچھا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی چادر بھی طالب علم کو عنایت کر دی اور کہا کہ شاید یہ بھی ضرورت پڑ جائے، لہٰذا اس کو بھی آپ رکھ لیں۔ تو وہ طالب علم کہتا ہے جب بھی اس کے بعد آمنا سامنا ہوتا تو میں استاد محترم سے شرم کے مارے سر جھکا لیتا،
لیکن پھر بھی اخوند خراسانی پہلے سلام کر دیتے اور حال احوال پوچھتے تھے۔ تو طالب علموں کے ساتھ ان کے معاملات اتنے عاجزانہ انکسارانہ تھے کہ وہ رات گئے بھی کسی طالب علم کو کوئی کام ہوتا تو ایک تو ان کے دروازے پہ آ جاتا وہ طالب علم کہ اسی دروازے سے یہ مسئلہ حل ہونا ہے، دوسرا خود اخوند خراسانی بھی بجائے اس کے کہ ملازم کو اٹھائیں اور دوسرے کو کہیں خود طلاب کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ ورنہ یہ وہ بزرگ اور مجاہد عالم دین ہے جس کے کروڑوں فالوور رہے ہیں اور اس وقت کروڑوں لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ کسی ایک طالب علم کے کام کرنے کی؟ یہ ان کی عاجزی، انکساری اور تواضع کی علامت اور وجہ سے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔